بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے بہت سے افراد جو کہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان کے آباء و اجداد اصل میں ملک و ملت اور مذہب سے غداری اور برطانیہ سے وفاداری کے صلے میں اس مقام تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھٹو خاندان کے بارے میں۔ بھٹو خاندان کا شجرہ نسب یہ ہے: غلام مرتضیٰ بھٹو، ان کا بیٹا شاہ نواز بھٹو اور ان کا بیٹا پھر ذوالفقار علی بھٹو، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت اصفہانی سے شادی کی جو کہ ایک ایرانی لڑکی تھی، اور یہ بھٹو کی دوسری بیوی تھی، جن سے بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور صنم بھٹو ہیں۔ اس خاندان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 1843 میں چارلس نیپیئر کی قیادت میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، اور یہاں دولت کی لوٹ مار کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک خاص طبقہ پیدا کیا جس کے ذمے عوام سے لگان یعنی ٹیکس کی وصولی کرنا تھا، اور بر صغیر کی غریب عوام سے ٹیکس وصول کرنے والا وہ طبقہ پیدا ہوا جسے آج وڈیرا، سردار اور جاگیردار کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی انہی مہربانیوں سے بھٹو خاندان آج بھی بر صغیر کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ بر صغیر کے انہی غدار خاندانوں کی مدد سے انگریز اگلے 90 سال میں بر صغیر کی 1000 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ دولت اور بے پناہ وسائل لوٹ کر برطانیہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس سے اس خطے یعنی پاکستان اور ہندوستان میں غربت کی وہ فضا پیدا ہوئی جو آج بھی قائم ہے۔ بہرحال خدا بخش خان اور اس کے بیٹے میر مرتضیٰ خان بھٹو نے انگریزوں اور ان کے حامی سندھی وڈیروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن سب باری باری وفات پا گئے۔ مگر انہی میر مرتضیٰ خان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو نے انگریزوں سے صلح کر لی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہ کیا، اور یہاں سے بھٹو خاندان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انگریزوں نے شاہ نواز بھٹو کو بہت نوازا اور یہ شخص کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ شاہ نواز بھٹو جو کہ 1888 میں پیدا ہوا اور 1957 میں وفات پائی، یہ شخص ممبئی حکومت میں مشیر اعلیٰ، جونا گڑھ کی مسلم ریاست میں دیوان اور انگریزوں کی بمبئی پریزیڈنسی کا وزیر بھی رہا۔ اس شخص کو برطانیہ سے وفاداری اور ملک و قوم سے غداری کی وجہ سے پہلے CIA اور بعد میں برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا۔ اس خاندان کے ابتدائی افراد جیسے کہ محمد بخش بھٹو نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، لیکن ان کے بعد کی ساری نسلیں غدار ثابت ہوئیں، اور اس خاندان کے کئی افراد کو برطانیہ کی طرف سے سر، نواب اور بہادر کے خطابات دیے گئے۔ اس خاندان کو ملک و قوم سے غداری کے سلسلے میں بے شمار زمینیں دی گئیں جو سندھ کے غریب ہاریوں سے لوٹی گئی تھیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ خاندان 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے کا مالک تھا، جو انگریز کے دور اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کی صورت میں ملک و قوم کا استحصال کرتا رہا، اور اس خاندان کی دولت کا اندازہ کئی ملین ڈالرز میں ہے، اور سکھر اور جیکب آباد عملاً ان کے ریاست شمار ہوتے ہیں۔ خود ایک انگریز مصنف ڈیوڈ چیزمین نے اپنی کتاب لینڈ لارڈ پاور ان رورل انڈیٹنس ان کلونیل سندھ کے مطابق سندھ میں یہ وڈیرے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور ان کو برطانیہ کی طرف سے اپنے علاقوں میں بینچ مجسٹریٹ کی حیثیت حاصل تھی کہ وہ جیسے چاہیں غریب عوام کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھیں مگر برطانیہ کے وفادار رہیں۔ اور سندھ میں بھٹو خاندان کے علاوہ انگریزوں کے وفادار خاندانوں میں وڈیرو غلام قدیر در خان، میر عبدالحسین خان تالپور جو کہ موجودہ سندھ کے سیاستدان فریال تالپور کے اجداد ہیں، اس کے علاوہ غلام رسول جتوئی اور جتوئی خاندان انگریز کی مہربانی سے آج بھی سندھ میں اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، شامل تھے۔ اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کے خاندان کی، جو کہ خود کو مخدوم کہلواتا ہے، یعنی وہ خاندان جس کا ہر فرد خدمت کیے جانے کے لائق ہو۔ مگر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ خاندان ماضی میں انگریزوں کی والہانہ خدمت کے لیے ہمیشہ ایک پیر پر کھڑا رہا۔ یہ لوگ ایک طرف تو اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کے گدی نشین اور مخدوم بن کر لوگوں کے خدمات و عطیات سمیٹتے رہے، اور دوسری طرف گوروں کو اپنا مخدوم بنا کر اپنی ہی ملت کے قتل و غارت میں ان کے حلیف بن کر اور اس کے بدلے میں جاگیریں لیتے رہے۔ سکھوں کے ابتدائی دور میں موجودہ شاہ محمود قریشی کے ہم نام لقڑدادا مخدوم شاہ محمود اس خاندان کے سربراہ اور درگاہ کے گدی نشین تھے۔ سکھوں کے نامور حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے باقاعدہ برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی یہ مخدوم کافی زمینوں کے مالک تھے، اور ان کا شمار ملک کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب ملتان شہر کو فتح کیا
تو انہوں نے مخدوموں کی عزت اور تکریم کے پیش نظر انہیں 3,500 روپے مالیت کی جاگیر عطا فرمائی، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ مگر جب 1847 میں سکھوں کی قوت لڑکھڑانے لگی اور تاج برطانیہ کے انگریزوں نے یونین جیک کا جھنڈا برصغیر پر گاڑ دیا، تو مخدوم شاہ محمود نے اس زمانے میں انگریز سرکار عالیہ کو جو خفیہ خبریں دی وہ ان مخدوموں کے نئے آقا کے لیے انتہائی مفید اور مددگار ثابت ہوئیں۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا تو انہوں نے مخدوم شاہ محمود کو ان کی اعلیٰ خدمات کے معاوضے میں 1,000 مالیت کی مستقل جاگیر اور تا زندگی 1,700 روپے پینشن مقرر کرنے کے علاوہ ایک پورا گاؤں ان کے حوالے کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے خونی ہنگاموں کے دوران جب ہندوستان کی کچلی ہوئی عوام نے بر صغیر پر برطانوی قبضے کے خلاف مزاحمت شروع کر دی تو اس نازک دور میں مخدوم شاہ محمود نے انگریز سرکار کے خفیہ مخبر کی خدمات سر انجام دی۔ انگریز سرکار کے اس یار وفادار نے سرکاری فوج میں 20,000 سوار اور کافی پیادے بھی بھرتی کروائے۔ اس کے علاوہ 25 سواروں کے ایک پلٹن بنا کر جب کرنل ہیملٹن رائے احمد خان کھرل اور ان کے مجاہدین کے خلاف خونی لڑائی لڑ رہا تھا، تب مخدوم شاہ محمود نے خفیہ مخبر کے علاوہ انگریزوں کی قوت بڑھانے میں زبردست کردار ادا کیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک بڑا مذہبی رہنما انگریزوں کی امداد کر رہا ہے تو ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، جس کا جدوجہد آزادی پر بہت برا اثر پڑا، اور مخدوم شاہ محمود کی ان بڑی خدمات کے معاوضے میں 30,000 روپے نقد کے علاوہ 1,800 روپے مالیت کی جاگیر اور 8 کنوؤں پر مشتمل زمین بھی سرکار برطانیہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ جب پاکستان کے موجودہ سیاستدان شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا اور ان کے ہم نام بزرگ شاہ محمود قریشی 1859 میں وفات پا گئے تو ان کے بعد ان کا بیٹا بہاول بخش حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزارات کا سجادہ نشین بنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے اس گدی نشین بہاول بخش کی دستار بندی ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نے بڑی شان و شوکت سے اپنے ہاتھوں سے کی۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ جب انگریز اور افغانوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ میں انگریزوں کو عبرت ناک شکست ہوئی، اور اس جنگ میں جہاں ایک طرف مجاہدین اسلام اس علاقے میں جو آج پاکستان میں واقع ہے ان پہاڑوں میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف مخدوم کہلانے والے اور ان اولیاء اللہ کے مزارات کے گدی نشین انگریزوں کا ساتھ دے کر امت مسلمہ سے اپنی غداری کے بدلے میں بھاری نذرانے وصول کر رہے تھے۔ ان کی انہی خدمات کے سلسلے میں 1877 میں بہاول بخش کو آنرری مجسٹریٹ مقرر کیا گیا، اور کچھ عرصہ بعد وہ ملتان میونسپل کمیٹی کے ممبر بنا دیے گئے اور انہیں صوبائی درباری کی نشست بھی الاٹ ہو گئی۔ بہاول بخش کی افغان جنگ میں انگریزوں کے لیے پیش کی گئی خدمات کو سراہنے کے لیے 1880 میں لاہور میں ایک شاندار شاہی دربار لگایا گیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے آباء و اجداد اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کا انگریزوں کی ایجنٹی میں کردار کم و بیش ایک جیسا ہی ہے۔ ان دونوں خاندانوں نے برصغیر میں انگریزوں کے خلاف مسلم مزاحمت کو کچلنے اور انگریزوں کا تسلط مضبوط کرنے میں ہر مدد فراہم کی، اور جبکہ ان میں سے ایک خاندان آج بھی گدی نشین اور سیاست دان بن کر ہم پر مسلط ہے، جبکہ دوسرے خاندان سے ایک کذاب نبی نے جنم لیا اور اس کی باقیات بھی آج تک ہم پر مرزائیوں کے صورت میں مسلط ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا خاندان سیاسی وفاداریاں بدلنے میں آج بھی کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ آخر کیوں یہ ہر بار صلیب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ برطانوی صلیب ہو یا امریکی۔ بہرحال کبھی ان کی ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جس میں اپنی یہ مریدنیوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، اور کبھی سر سے شرم و حیا اتار کر اسلام اور پاکستان کے دشمن شراب کے نشے میں بدمست ہنری کلنٹن کے ساتھ سر سے سر جوڑے عاشقانہ مزاج دکھا کر ہمارے سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔ صرف پاکستانی پریس ہی نہیں بلکہ مغربی پریس میں بھی بے شمار ایسی تصاویر شائع ہو چکی ہیں کہ موصوف کو یورپی دوروں میں اکثر شراب کی محفلوں میں جام لہراتے دیکھا جا رہا ہے۔ گریفن پنجاب شفٹس لاہور 1909 سے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے بدلے میں 300 روپے خلعت اور سند عطا کی تھی۔ اب جو حوالہ سابق وزیر اعظم گیلانی کا ہے وہی چودھری نثار علی خان کے اجداد چودھری شیر خان کا ہے۔ ان کی مخبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا، اور انعام کے طور پر چودھری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دے دیا گیا،
اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لیا گیا تو انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت اور 500 روپے خلعت دی گئی۔ گجرانوالہ گزٹس 1935-36 گورنمنٹ آف پنجاب کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے خدا بخش چٹھا نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ وہ اس وقت جنرل نکلسن کی فوج میں تھے اور قصور کے خیر الدین خان جو کہ خورشید قصوری کے خاندان سے تھے، انہوں نے انگریزوں کے لیے 100 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور خود بھتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ انگریزوں نے اسے 2500 روپے سالانہ کی جاگیر اور 1000 روپے سالانہ پینشن دی۔ رائے احمد خان کھرل اور ان کے مجاہدین کو شہید کروانے میں مخدوم شاہ محمود کا کافی ہاتھ ہے، مگر جو مجاہدین بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ان کو سید سلطان قتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیر والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیرو والا کے ایک ایم این اے دیوان عاشق علی بخاری انہی کی آل میں سے ہیں۔ ان مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کورنگا کی طرف نکل گئی، جسے پیر مہر چاہ آف حویلی کورنگا نے اپنی مریدوں اور لنگڑ عالم حراج، سرگانہ اور تڑگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کر دیا۔ یہی پیر مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پردادے کا سگا بھائی تھا۔ اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر 20 روپے نقد انعام اور ایک مربع راضی عطا کی گئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جنگ آزادی کے دوران ملتان میں آباد پٹھان قبیلے کے گردیزی خاندان نے انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے ان کی مدد کے صلے میں انہیں جاگیریں عطا کی۔ خان گڑھ میں آباد پٹھان قبیلے کے نواب زادگان کے جد امجد اللہ داد خان نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کو کچلنے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے اس خدمت کے بدلے میں اسے 2 بار خصوصی خلعت دی اور انعام میں جاگیریں عطا کی۔ پاکستان کے نامور مرحوم سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ قصور میں آباد پٹھان قبیلے ممدوٹ نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، عہدے اور منصب دیے گئے۔ عیسیٰ خیل میں آباد پٹھان قبیلے کے نیازیوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، عہدے اور منصب دیے گئے۔ راجن پور میں آباد بلوچ قبیلے مزاری کے سردار امام بخش مزاری نے کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے انگریز کی مدد کرنے کے صلے میں اسے سر کا خطاب دیا اور جاگیریں عطا کی۔ راجن پور میں آباد بلوچ قبیلے دریشک کے سربراہ بجاران خان دریشک نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف لڑنے کے لیے دریشکوں کا ایک خصوصی دستہ انگریزوں کے پاس بھیجا، لہٰذا انگریز سرکار نے اپنی مدد کے صلے میں دریشکوں کو جاگیریں عطا کی۔ مکھڈ شریف کے عربی نجات پیروں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، عہدے اور منصب دیے گئے۔ لاہور میں آباد اہل تشیع ایرانی نسل قزل باش سردار علی رضا نے ایک گھڑ سوار دستہ تیار کر کے جنگ آزادی میں لڑنے والے مسلمان اور ہندو سپاہیوں کے خلاف انگریز کو بھیجا۔ اسی دستے کے ساتھ علی رضا کا بھائی محمد تقی خان تھا جو مجاہدوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا۔ قزل باشوں کو جنگ کے بعد خطاب، سند، وظیفے اور 147 دیہاتوں کی تعلقہ داری سونپ دی گئی۔ لاہور کے کلن شیخ خاندان کے سربراہ شیخ امام دین نے جنگ آزادی میں 2 دستے خصوصی طور پر دہلی بھجوائے جنہوں نے حریت پسندوں کا خون بہایا۔ ان خدمات کے بدلے میں انگریزوں نے اس کو بہت بڑی جاگیر بخشی۔ سرگودا کے ٹوانوں کے گھڑ سواروں نے دہلی کو فتح کرنے میں بہادری کے خوب جوہر دکھائے، چنانچہ انگریزوں نے انہیں خطاب، پینشن اور لمبی چوڑی جاگیریں دی۔ کالا باغ کے نوابوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، عہدے اور منصب دیے گئے۔ جنگ کے سیال سردار بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی انگریز فوج کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی جس پر انہیں جاگیریں اور خلعتیں ملی۔ اسی قسم کی غدارانہ خدمات کے لیے انگریزوں نے نونوں، پنڈ دادن خان کے کھوکھروں، جودھروں، گھیبوں، خانوں، مکھڈ شریف کے پیروں، آوانوں، کالا باغ کے نوابوں، عیسیٰ خیل کے نیازیوں اور کئی دوسرے سرکردہ خاندانوں کو عزت، خطاب، وظیفے اور وسیع جاگیریں عطا کی۔ اور ناظرین کرام، بات یہی تک ختم نہیں ہوتی۔ برِ صغیر میں قدم جمانے کے لیے انگریزوں نے یہاں کے وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، شہزادوں، سول، پولیس اور آرمی سروس کے ممبران پر مسلسل نوازشات کے ذریعے وفاداری یقینی بنائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے منظور نظر یہ افراد ایک تو عوام کو قابو میں رکھتے تھے، پھر انگریزوں نے ان لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ یہ لوگ ایک طویل عرصے سے انگریزوں کی خدمت بھی سر انجام دے رہے تھے
اور وفاداری کے لحاظ سے بھی قابل اعتماد تھے۔ اس لیے انگریزوں نے ان کے بچوں کے لیے خصوصی تعلیم کا بندوبست کیا اور ان کے لیے چیفز کالج جیسے کئی ایلیٹ تعلیمی ادارے کھولے۔ ملٹری اور کیڈٹ کالجز اسی دور میں متعارف کرائے گئے اور ان ایلیٹ تعلیمی اداروں میں سرداروں، جاگیرداروں اور نوابوں وغیرہ کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ انہیں چھوٹی ہی عمر میں ان اداروں کے نرسری برانچز میں داخل کیا جاتا جہاں انگریز آیائیں ان کی تربیت کرتی۔ بلوچ سرداروں میں مری، بگٹی، مزاری اور دیگر اہم قبائل کے بچوں کو بچپن میں ہی داخل کر دیا جاتا تھا۔ شیر محمد مری، محمد اکبر خان بگٹی، میر بلخ شیر مزاری اور میر شیر بار خان مزاری وغیرہ کو اسی پالیسی کے تحت تعلیم دی گئی، بلکہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھی بھیجا گیا۔ ایسے لوگوں کو تعلیم دینے سے انگریزوں کو دو اہم فائدے ہوئے۔ ایک تو ان لوگوں نے انگریزی پرچم اپنے اپنے علاقوں میں بلند رکھا اور انگریزوں کو کسی قسم کی بغاوت کا خطرہ نہ رہا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس دور میں تحریک آزادی زور پکڑ رہی تھی اور یہ لوگ تحریک آزادی کے سخت مخالف تھے، مگر انگریزی اسکولوں کے تعلیم یافتہ یہ نواب زدگان انگریزوں کا آخری سہارا تھے، اور انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں تحریک آزادی کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ میری جیب میں صرف کھوٹے سکے ہیں، تو قائد اعظم کے کھوٹے سکوں سے مراد یہی نواب جاگیردار خاندان تھے جنہیں انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ مسلم لیگ میں شامل کروایا، اور جاگیردار اور وڈیروں کی یہ اولادیں جو کہ ملٹری اور سول بیوروکریسی میں شامل تھیں اور جن کی تربیت برطانوی سامراج نے خود کی تھی، یہ یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے بننے سے چند سال پہلے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنی جاگیروں اور زمینوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے استحصال کو قائم رکھنے کے لیے ملک کی سیاست میں گھس آئے۔ ایسا کرنا ان کی مجبوری بھی تھا اور ضرورت بھی، اور تب ایسا انہوں نے اس لیے بھی کیا تھا تاکہ انگریزوں کو اپنی وفاداری کا مکمل طور پر یقین دلا سکیں۔ برصغیر کا نہری نظام انگریز نے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بنایا، اور ریلوے لائن بچھانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان تک فوجی ساز و سامان پہنچایا جائے، اور اسکول اور ہسپتال برصغیر میں موجود انگریز ملازمین اور ان وڈیروں اور نوابوں کی اولادوں کے لیے بنائے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس سے برصغیر کا غریب طبقہ خوشحال ہوا ہو۔ 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد 1886 میں 200 ایکڑ رقبے پر ایچیسن کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور یہاں پنجاب بھر کے جاگیردار، وڈیرے اور برطانیہ کے لیے بطور سیاسی ایجنٹ کام کرنے والے خاندانوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست تھا۔ اس کالج کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر نافذ ہونے والا تعلیمی نظام اور نصاب تعلیم نو آبادیاتی سانچے میں ڈھالا گیا، اور اس کالج میں نئی وفادار نسل کی تیاری کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کا وہ طبقہ بھی تیار ہوا جو برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر اس قوم پر غلامی مسلط کرنے میں انگریزوں کی وفاداری کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ آج بھی سندھ اور پنجاب کے 70 سے 80% زمین پر یہی سردار، وڈیرے اور جاگیردار قابض ہیں، اور ان کے گھروں کے افراد ایک وقت میں پاکستان کی مختلف سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کی تمام زندگی اقتدار کے مزے لوٹتے اور ہم جیسوں پر حکمرانی کرتے گزر جاتی ہے۔ مارشاء اللہ آئے تو یہ مارشاء اللہ کے حامی بن جاتے ہیں، اور جمہوریت آئے تو یہ جمہوریت کا راگ الاپنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی یہ ریپبلکن کا نام اختیار کرتے ہیں اور کبھی کنونشن لیگ یا IGI کے پرچم تلے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھٹو کی اسلامی سوشلزم میں محفل جماتے ہیں اور کبھی ضیاء الحق کی مجلس شورا میں نظر آتے ہیں۔ کبھی نواز شریف کا سایہ بن جاتے ہیں اور کبھی پیپلز پارٹی کی چھتری۔ حزب اقتدار بھی یہی ہے، حزب اختلاف بھی یہی، اور سچ تو یہ ہے کہ آج بھی برطانیہ ان ملک و مذہب دشمن لوگوں کے ذریعے پورے برصغیر پر حکومت کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کی تیاری کے لیے معلومات وکیل انجم کی کتاب سیاست کے فرعون اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر ڈاکٹر تراب الحسن کے تھیسس پنجاب اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 سے لی گئی ہیں۔ وکیل انجم صاحب کی کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں، جو لوگ مزید تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔